اور آپ میں سے کوئی بھائی بہن ہمارے بزرگ دائیوں کی اگلی کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کتابوں کا صاحب کی کتابوں کے ساتھ اگر آپ مقابلہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ نور امامت کی روشنی میں کتنا زبردست اضافہ ہوا ہے، کتنا عظیم علم اب ظہور پذیر ہوا ہے مومنین۔ اور صاحب نے بالخصوص نور امامت کے دو قسم کے فرزندوں کی جہاں پر وضاحت فرمائی ہے کہ امام کے دو قسم کے فرزند ہوتے ہیں، ایک تو جسمانی قسم کے فرزند ہیں اور دوسرے روحانی قسم کے فرزند ہیں، اور نورازی فرزند ہونے کی حیثیت سے ہر مومن امام کی روحانی وراثت کا کس طرح وہ وارث ہو سکتا ہے۔ تو صاحب نے بارہا اپنی تحریرات میں اپنے جنانوں میں اس بات کی وضاحت کی ہے۔ تو صاحب نے کبھی بھی یہ دعویٰ کبھی نہیں فرمایا ہے کہ یہ علم ان کا اپنا علم ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ کر یہ علم اگر ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ براہ راست امام سے حاصل کریں، تو امام نے یہاں پر عذراء کی نوازش ہمارے لیے ایک دروازہ، ایک باب، جو اسماعیلی مذہب کی بہت بڑی اصطلاح ہے، ہم کو اس دروازے سے یہ علم نصیب فرما رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم دروازے کی بھی شکر گزاری کریں اور امام زمان کی شکر گزاری کریں۔ ایک باب جو اسماعیلی مذہب کی بہت بڑی اصطلاح ہے، ہم کو اس دروازے سے یہ علم نصیب فرما رہا ہے، تو اس کے لیے ہم دروازے کی بھی شکر گزاری کریں اور امام زمان کی شکر گزاری کریں۔ ہم یہاں کی قرآن قنور جو کراچی سے آئی ہیں، جو لندن سے آئی ہیں، ان سے گزارش کریں وہ ذرا داودی ذکر کریں گے تاکہ آپ کی عادت ہو جائے۔ اس مبارک محفل کی پاک اور پاکیزہ خواتین جو آپ قرآن کی طرف پاک ہیں، مریم کی طرف پاک ہیں، آپ اس لیے قائم ہیں۔ میں نے کہا اور علی اللہ کے نائب دارالعلوم صاحب یہاں آپ کے سامنے تشریف فرما ہیں، اور مریم زمان حضرت رشیدہ سمسام تجداری جنت بھی اور دیگر رشتے سب یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ یہ علی اللہ کا منشا ہے اور اس لیے بندہ ناچیز کو تاکیدی حکم کے ساتھ یہاں آنے کے لیے فرمایا گیا تھا، جس کی وجہ سے میں یہاں حاضر ہو چکا ہوں، اور اب رحمتوں اور برکتوں کا انتظار ہیں اور بہت ساری خوشخبریاں ہیں۔ خانہ حکمت، خانہ نصیری، نصیر ہنزائی سے جو فرقہ منسوب ہے، یہ شیعہ اسماعیلیہ کی ٹوٹی ہوئی شاخ ہے۔ شیعہ اسماعیلیہ سے یہ فرقہ ٹوٹا ہوا ایک گروہ ہے کہ جو اپنے کفری عقائد کی وجہ سے جو ہے وہ خارج اسلام ہے۔ سب سے پہلے شیعہ اسماعیلیہ کے بارے میں یہ چیز فروغ ہو گئی کہ ان کے امام علیہ باللہ جو ہے وہ عورتوں کے پاؤں چومتے ہیں، جبکہ وہ یہ چومتا تھا۔ یہ اس کے کارنامے تھے کہ ہمارے سیدنا قاضی نعمان قدسہ سرہ، سیدنا پیر ناصر خسرو قدسہ سرہ، پیر بدخشان، تمام کے تمام سے افضل کون ہے؟ بابا ہنزائی علیہ باللہ۔ یہ ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے بابا،
اتنے بڑے بڑے نام، پیرے ناصر و خسرو قدسہ سے رہو، ان کے برابر نہیں ہے یہ بابا. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فقیر انزائی کہ ان کسی نے بھی جو ہے نا ایسی خدمات نہیں کی جو بابا انزائی نے کی. تمہاری یعنی کہ شکلوں کے اوپر جو ہے وہ میں کیا ہوں لعنت دوں ظاہر ہے کہ تم یہ کس طرح کی بکواس کر رہے ہو. ٹھیک ہے، تمام علم جو بیان کرتے ہیں وہ امام کا ہوتا ہے منون الیاذ باللہ. یعنی کہ جو عورتوں کو چومتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں الوائزہ کو بنا دوپٹے کے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ. ہمیں نہیں پتا کہ بھئی ہم نے کوئی الیاذ باللہ اپنے RECs میں جو ہے اپنے الوائزہ سینئرز کے ساتھ کوئی ایسا کوئی کام کرتا ہے کوئی. اس کے بارے میں کوئی چیز نقل نہیں ہوئی، اس کی اتنی تعظیم نہیں ہے، بلکہ اس کے گنان جماعت خانوں سے بین ہوئے. یہ تو اس کی عزت ہے. کسی بھی ہمارے پیر صدر الدین قدسہ سی رہو یا کسی بھی پیروں کی آپ نے سنی ہے گنان بین ہوئی ہو جماعت خانے سے. یہ تو اس کی عزت ہے ہنزائی کی، گنان بین ہوئے اس کے جماعت خانوں سے. امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ہمارے جماعت خانوں میں مذہبی پریمائسز پر ناچتا ہے اس نے دمال ڈالا ہے. اور امام نے کہا کہ ناچتا ہے ایسا شخص ہمارے قتل میں ملوث ہے، ہمارے قتل کر دینے کے مترادف ہے. اب آپ بتائیں اس نے دمال ڈالے. خانہ حکمت کے حوالے سے نصیری گروہ پر آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں خانہ حکمت کے حوالے سے ہماری جو رائے ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کو چونکہ نصیر ہنزائی جو ہے وہ ان کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، 100 103 اس طرح کوئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. لیکن دیکھیں آپ کتابیں لکھ کر علم فروغ دیں، ٹھیک ہے. پہلے کے زمانے میں لوگوں کو کتابیں پڑھنے سے جو ہے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا نا، یا آپ جو ہے وہ یوٹیوب پر آ کر کے دروس دے دیں، درس کی جمع دروس، لیکچرز دے دیں، آپ کی بات کنوے ہو جائے. اب وہ 2 گھنٹے کی گفتگو آپ مسلسل کرتے جائیں، ہر دن 2 گھنٹے کی آپ گفتگو کریں تو ایک ہفتے میں جو ہے پھر وہ آپ جو ہے وہ اس طرح آپ 12 15 18 گھنٹے گفتگو کریں ویکلی بیسس پر، تو گفتگو آپ کی جو ہے وہ گھنٹوں چلے جاتی ہے. اس میں آپ کئی موضوعات کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کی جو انرجی ویسٹ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، آپ گفتگو جلدی کر لیتے ہیں بنسبت لکھنے کے، پھر پرنٹنگ کا خرچہ، دوسرے اخراجات. تو اس میں آپ اور آج کل لوگوں کو سننے کا زیادہ شوق ہے. ہوتا کیا ہے کہ لوگ سفر پہ جا رہے ہیں تو ہینڈس فری لگا دیے، تقریر سن رہا ہے بندہ، کام کر رہا ہے کمپیوٹر پہ تو پیچھے ہینڈس فری لگا کر جو ہے کسی کی کتاب سن لیا، لیکچر سن لیا. پڑھنا نہیں پڑتا، اسٹڈی نہیں کرنا پڑتا، آپ کی آنکھوں پہ اثر نہیں پڑتا. تو یہ زیادہ ایڈوانٹیج ہے ان چیزوں کے جو آج کل سوشل میڈیا جو ہے اس کو فروغ ملا ہے. تو اس سے بھی اگر کوئی بندہ گفتگو کر رہا ہے اور علمی گفتگو کر رہا ہے، دلائل کی روشنی میں گفتگو کر رہا ہے، تو اس کی جو علم ہے، درس ہے، دروس، اس کی بھی ایک اہمیت ہے. تو لکھنے کی بھی اہمیت ہے، بیان کرنے کی بھی اہمیت ہے. اس میں دیکھا جائے گا کہ علم ہے یا جہالت ہے، کیونکہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ علم 2 طرح کے ہیں، ایک اچھا علم ہے، ایک برا علم ہے. تو اب وہ علم اگر اچھا ہے تو لے لیں، برا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ دیوار میں مار دیں. نصیر الدین صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امام کی خدمت کے بجائے امام پر زحمت، امام پر ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی خدمت کی ہے، وہ تو آپ نے نہیں کی کوئی. چونکہ انہی کی وجہ سے سب سے پہلے شیعہ اسماعیلیہ کے بارے میں یہ چیز فروغ ہو گئی کہ ان کے امام الیاذ باللہ جو ہے وہ عورتوں کے پاؤں چومتے ہیں، جبکہ وہ یہ چومتا تھا، یہ اس کے کارنامے تھے. ٹھیک ہے، اچھا اب میں دلائل بھی دے دوں، چونکہ ظاہر سی بات ہے میرے لیے لازمی ہے کہ میں کوئی گفتگو کروں دلیل کی روشنی میں کروں. کہ جو فقیر ہنزائی ہے، فقیر ہنزائی جن کو یہ آفتاب حسین صاحب اپنے چینل پہ پوڈ کاسٹ کرواتے ہیں، کروایا ہے، انہوں نے قائم شناسی کا تعارف لکھتے ہوئے امام علیہ السلام کا فرمان کوٹ کیا نصیر ہنزائی کے لیے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، امام کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے، کہ ہنزائی اور میرے درمیان، یہ امام کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے مطابق کہ ہنزائی، نصیر ہنزائی اور میرے خلاف کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، حتیٰ کہ انسٹیٹیوشن بھی جو ہے نا وہ اس کے درجے کے نہیں ہے. کوئی بھی انسٹیٹیوشن، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ نصیر ہنزائی اور میرے درمیان جو ہے وہ گفتگو نہیں کر سکتا. یہ فقیر ہنزائی نے جو امام کا فرمان کوٹ کیا اس کے لیے. ادارے اس کے خلاف ہو گئے تھے نا، جو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ملے گا اس کی وجوہات ہے، اس کے یہ بہت ہی برے عقائد ہیں. جبکہ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کی جو کتاب ہے کلام امام مبین، اس میں فرمان بالکل متصادم ہے. اس میں کیا ہے کہ جو کاؤنسل ہے، اطرب ہے، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں تشکیل بنائے ہوئے، یہ داعی الاکبر ہیں،
دائی کی جو قسم ہے اس کا بلند درجہ ہے کونسل کو، اکبر، یہ کونسل ہے دائی الاکبر، یعنی تمام دائی سے جو ہے وہ خبیر، اکبر، بلند، بالا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فقیر ہنزائی نصیر ہنزائی کے بارے میں، بابا کے بارے میں، کہ بابا ہنزائی جو ہے تمام کے تمام اداروں سے جو ہے وہ افضل ہے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ دوسرا مسئلہ کھڑا کر دیا اس نے کہ ہمارے سیدنا قاضی نعمان قدس سرہ، سیدنا پیر ناصر خسرو قدس سرہ، پیر بدخشان، تمام کے تمام سے افضل کون ہے؟ بابا ہنزائی، الیاذ باللہ۔ یہ ان کی قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے بابا، اتنے بڑے بڑے نام، پیر ناصر خسرو قدس سرہ، ان کے برابر نہیں ہے یہ بابا۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں فقیر ہنزائی کہ ان کسی نے بھی جو ہے نا ایسی خدمات نہیں کی جو بابا ہنزائی نے کی۔ تمہاری یعنی کہ شکلوں کے اوپر جو ہے وہ میں کیا ہوں لعنت دوں ظاہرن ہے کہ تم یہ کس طرح کی بکواس کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بری چیز ہے کہ آپ جو ہے کہہ رہے ہو کہ فقیر ہنزائی، آپ خود کہہ رہے ہو کہ بابا ہنزائی جو ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں تمام کے تمام پیروں سے افضل ہے، شرم نہیں آتی آپ کو؟ چھوٹے سے چھوٹے پیر کو بھی جو ہے نا ہمارے امام علیہ السلام نے جو ہے وہ لقب دیے ہوئے ہیں، ہماری کتابوں میں درج ہیں، اس کے بارے میں کوئی چیز نقل نہیں ہوئی، اس کی اتنی تعظیم نہیں ہے، بلکہ اس کے گنان جماعت خانوں سے بین ہوئے، یہ تو اس کی عزت ہے۔ کسی بھی ہمارے پیر صدر الدین صلوات اللہ علیہ، کسی بھی ہمارے پیر صدر الدین قدس سرہ یا کسی بھی پیروں کی آپ نے سنی ہے گنان بین ہوئے جماعت خانے سے، یہ تو اس کی عزت ہے ہنزائی کی، گنان بین ہوئے اس کے جماعت خانوں سے۔ اب میں آپ کو یہ ویڈیو میں ریفرنسز دکھا رہا ہوں جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ سیدنا قاضی نعمان، سیدنا ناصر خسرو قدس سرہ سے یہ افضل ہے، اس کے اوپر ڈیوائن پاور ہے اللہ کی، امام اس سے گفتگو کرتا ہے، اس کا تمام کا تمام علم بمعنی امام ہے، شرم نہیں آتی ان کو یہ گفتگو کرتے ہوئے، پھر کہتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف بولتے ہیں۔ در حقیقت ان کا شیعہ اسماعیلیہ فرقے سے اس وجہ سے ان کو خارج کیا گیا تھا اور ان کے اوپر بین لگایا گیا تھا کونسلات کی طرف سے، اور بلکہ گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹس میں موجود ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ دہشت گردی تنظیموں سے ان لوگوں کا تعلق ہے، دہشت گردی تنظیموں سے۔ اب یہ گورنمنٹ کی آفیشیل ویب سائٹس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ایزیلی۔ تو خانہ حکمت، خانہ نصیری، نصیر ہنزائی سے جو فرقہ منسوب ہے، یہ شیعہ اسماعیلیہ کی ٹوٹی ہوئی شاخ ہے۔ شیعہ اسماعیلیہ سے یہ فرقہ ٹوٹا ہوا ایک گروہ ہے کہ جو اپنے کفری عقائد کی وجہ سے جو ہے وہ خارج اسلام ہے۔ تو بہرحال یہ ان کے بارے میں ایک تبصرہ ہے جو ہم نے کتابوں سے پڑھا ہے، بلکہ میں آپ کو کچھ دلائل بھی دے دیتا ہوں۔ علامہ نصیر الدین ہنزائی اے شارٹ بایوگرافی بائی فقیر ہنزائی، یہ جو میں نے ان کے بارے میں کلام کیا، صفحہ نمبر 5 پہ کیا لکھتے ہیں کہ اداروں کے درمیان، کہ میرے اور ہنزائی کے درمیان کوئی ادارہ بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے انٹرمیڈیری، یعنی کہ ہم دونوں کے درمیان، ہنزائی اور میرے درمیان کوئی ادارہ بھی جو ہے نا وہ فوقیت حاصل نہیں رکھتا۔ دوسری چیز یہ لکھتے ہیں an introduction to علامہ نصیر الدین ہنزائی the recognition of قائم آل محمد کے صفحہ نمبر 17 اور 13 پہ یہ لکھتے ہیں، جو میں آپ کے سامنے یہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات بھی آپ کو آ جائے سمجھ۔ صفحہ نمبر 17 13 پھر کیا لکھتے ہیں؟ our time is the beginning of the cycle of قیامت in the light of portents mentioned in the Quran and Hadith, thanks to God. In our time, the way Allama Nasiruddin Hunzai, a perfect Arif, has explained the realities of its recognition are indeed the blessing of this auspicious time. In previous time, those ayat which Allah had promised to show in the afaq, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا آفاق میں، یعنی کہ اس دنیا میں آفاق میں جو ان نشانیوں کو ظاہر کرنے کا وعدہ، اور دی ایکسٹرنل ورلڈ ان انفس میں، جو نفسوں میں اور جو مطلب دنیا میں اور نفسوں میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ تھا، ان دی انٹرنل ورلڈ were not shown as they are being shown in our time. یہ ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے صادر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور صفحہ نمبر 17 میں یہ دو ٹوک لکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کون ہے۔ پھر الحمدللہ علامہ صاحب as the supreme ناقب of the cycle of this grand discretion، کہ الحمدللہ علامہ صاحب جو ہے وہ سپریم حجت ہے، سپریم نمائندے ہیں امام زمان کے، اس زمانے کے، الیاذ باللہ، استغفر اللہ العظیم۔ اسی بات کو جو ہے انہوں نے اپنی اردو کتاب
قائم شناسی کے تعارف میں آپ ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 6, 7 اور 11 میں بھی لکھا ہے. اب یہ ہم پیش نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن چونکہ صفحہ نمبر 6 پہ لکھتے ہیں اچھا، دوسرے اماموں اور قائم کے درمیان ایک بڑا فرق یہ ہوگا کہ ہر امام کا حجت ان کے بعد آتا ہے، لیکن قائم آل محمد کا حجت ان سے پہلے آئے گا، یعنی کہ بابا انزائی. ابھی ہم بتا رہے ہیں، چونکہ ہم بتا بھی چکے ہیں کہ ناقب وہی ہے. اور قائم کے نور کا نزول ان کے حجت میں ہوگا الیاذ باللہ، جس کے فیوض و برکات کی وجہ سے ان کا مرتبہ لیلۃ القدر کی طرح کا ہوگا جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور پھر اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ الغرض گزشتہ بزرگان دین کی کتابوں میں حضرت قائم اور دور قیامت کے بارے میں ایسے حقائق سے پر ہیں، لیکن اچھا اب یہ کیا فرماتے ہیں؟ عارف کامل حضرت علامہ نصیر الدین حنظائی یہ دامت فیاضت ہو، میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا ان کے نام کے ساتھ، حضرت قائم علینا اور قیامت کی شناخت کے بارے میں جو حقائق بیان کیے ہیں وہ یقیناً اس دور کے فیوض و برکات کا نتیجہ ہیں. اور پھر کیا فرماتے ہیں یہ؟ صفحہ نمبر 11 میں اس لیے موصوف یعنی مصنف یقیناً حضرت قائم علینا سلامہ کی عظیم ترین گویا دانا آیت جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا انفس میں نشانی کو ظاہر کرنے کی اور آفاق میں، وہ یہ ہیں. اس لیے قائم شناسی کی گہرائی، ریا بخشی اور ان تمام چیزوں میں جو ہے وہ آپ کی زبان سے جو ہے وہ وجود میں آتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا رہتا ہے. تو بہرحال یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے، یہ تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو بہرحال یہ ان کے مسائل ہیں. ایک طرف جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام پیروں سے افضل ہیں، الیاذ باللہ سیدنا قاضی نعمان قدسہ سرہ، سیدنا ناصر خسرو پیر بدخشان قدسہ سرہ سے افضل ہیں. امام کا جو ہے ان کو علم موجود ہے، تمام علم جو بیان کرتے ہیں وہ امام کا ہوتا ہے منون الیاذ باللہ. یعنی کہ جو عورتوں کو چومتے ہیں، جو حرکتیں کرتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں الوائزہ کو بنا دوپٹے کے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ. ہمیں نہیں پتا کہ بھئی ہم نے کوئی الیاذ باللہ اپنے RECs میں جو ہے اپنے الوائزہ سینئرز کے ساتھ کوئی ایسا کوئی کام کرتا ہے کوئی. اس کی وجہ سے تو شیعہ اسماعیلیہ بدنام ہوا ہے، امام علیہ السلام کا نام گندہ ہوا ہے اس کی وجہ سے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس کے بارے میں آپ پڑھیں، نظر ثانی کریں. امام علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص ہمارے جماعت خانوں میں مذہبی پریمائسز پر ناچتا ہے اس نے دمال ڈالا ہے. اور امام نے کہا کہ ناچتا ہے ایسا شخص ہمارے قتل میں ملوث ہے، ہمارے قتل کر دینے کے مترادف ہے. اب آپ بتائیں، اس نے دمال ڈالے اور کیا کچھ نہیں کیا ہے، ہوروں کے ساتھ ہورے بنائی ہیں اس میں. تو بہرحال اس کے بارے میں زیادہ گفتگو کرنا پسند نہیں کرتا. اگر یہ بزرگ ہیں تو ان سے یہ غلطی تو نہیں ہونی چاہیے تقریباً کہ ہمارے جو داعی الاکبر ہیں امام مہدی علیہ السلام کے زمانے کے، سیدنا جعفر بن منصور الیمن، انہوں نے اپنی کتاب سرائر و اسرار النطقہ میں جو قصہ ابراہیم علیہ السلام پر گفتگو کی ہے ڈیٹیل میں، تو وہاں پہ اگر آپ غور کریں گے نا تو انہوں نے عربی متن میں اگر آپ غور کریں گے، یہ ترجمہ کیا ہے انہوں نے بابا انزائی نے عربی متن میں، تو انہوں نے یہ پوری بحث کی ہے جس پہ ہم جو ہے ڈیٹیل بات کریں گے بعد میں کبھی وقت ملا تو، کہ جو آذر ہیں وہ نانا ہیں. انہوں نے جو ڈیٹیل گفتگو کی ہے نا سیدنا جعفر بن منصور الیمن نے قدسہ سرہ کہ وہ کون ہے، نانا ہے. تو انہوں نے اس کے اسبات پہ آگے کیا لکھا کلام کیا ہے، عربی متن بھی آپ دیکھ لیں، کہ اس وجہ سے چونکہ قرآن میں ذکر آیا ہے ان کے اب ہونے کا، لی ابھی ہی نہیں آیا قرآن میں، کہ بلکہ وہ میں آیت بھی کھول لوں تاکہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذرا، تو یہاں پہ اب دیکھیں باپ جو ہے نا وہ تو آپ اطلاق کر سکتے ہیں پہلے کے جو ہے وہ پشتوں میں، چچا میں، نانا میں. یہ میں ابھی ایک جواباً دے رہا ہوں، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک اختلاف ہے جس کے لیے وضاحت کی ضرورت ہے، جو میں دوسری کتابوں سے بعد میں گفتگو کروں گا.
ابھی میں خالی ان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، بابا حنظائی کے حوالے سے، تو نشاندہی لازمی ہے۔ تو اب یہاں پہ اب جو ہے نا لی ابی ہی، یہ جو اب ہے اس کا معنی باپ کے اوپر اطلاق ہو سکتا ہے اب کا، اور باپ کا معنی عربی لنگوسٹک میں لوگوں کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک، عربی قاعدے میں ان کے نزدیک مفسرین کے، چچا کے اوپر، نانا کے اوپر اور اجداد کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اطلاق ہو سکتا ہے باپ کا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، لیکن والد کا نہیں۔ اگر آپ والد کہہ دیں نا، باپ کہہ دیں تو آپ کے پاس تشریح کرنے کا حق ہے، اطلاق کرنے کا، فار دی سیک آف آرگیومنٹ، لیکن اگر آپ والد کہہ دیں تو والد سے ولادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، والد سے کیا ہوتی ہے؟ ولادت، اس کو آپ پیچھے اطلاق نہیں کر سکتے۔ تبھی اثناعشری جو ہے نا وہ اسی والی آیت کو جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں، جو شیعہ اثناعشری لوگ ہیں، کہ یہاں پر اب آیا لی ابی ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مراد جو ہے چچا ہے، اور یہ سیدنا جعفر بن منصور الیمن نے کیا لکھا ہے، اس سے مراد نانا ہے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ ہے ان کے والد آذر ہیں، تو یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نانا، ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ان کے والد، یوں انہوں نے لکھا ہے۔ تو بتانے کا مطلب میں اس روایت کو کیوں رکھ رہا ہوں، چونکہ اسی کی آپ نے ضمن میں گفتگو کی جو میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے، میں نے پڑھا تھا کچھ ٹائم پہلے، تو میں نے کہا کہ آپ کو سمجھا دوں۔ تو انہوں نے ترجمے میں کیا لکھا ہے؟ والد، حنظائی صاحب نے، اور جعفر بن منصور نے لکھا ہے باپ، کہ قرآن میں آیا ہے باپ، انہوں نے کیا کہا ہے؟ قرآن میں آیا ہے والد۔ اب والد کی تشریح آپ نہیں کر سکتے، کسی بھی صورت آپ نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں ہے، اور باپ کی بھی ویسے آپ نہیں کر سکتے، چونکہ باپ جو ہے وہ جمع کے صیغے میں آتا ہے نا، اگر آبائی کا تو سمجھ میں آتا ہے، لی ابھی سنگولر میں آیا ہے، واحد میں آیا ہے، تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ تشریح نہیں کر سکتے، چونکہ پشتوں کا جو ہے نا، ہم انگریزی میں بولتے ہیں نا اگر کہ تمہاری جو اجداد ہے اس کو ہم اینسسٹرز بولتے ہیں، فادر کے لیے ہم فقط فادر بولتے ہیں واحد کے لیے، اور اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ہم فور فادرز بولتے ہیں، تو فور فادرز ہم جمع استعمال کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آبائی کا آتا ہے، لی ابھی ہی ایک سنگولر فارم ہے۔ تو بہرحال اس تشریح میں جو میں فی الحال ابھی نہیں جا رہا، چونکہ وہ میں کیوں نہیں جا رہا، چونکہ اگر آپ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر پڑھیں گے نا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر کون سی ہے؟ 41، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یعنی کہ یہاں پر ربنا اغفر لی، کہ اے اللہ بخش دینا، ولی والدیہ، ایک تو اپنے والد کو انہوں نے یہاں پہ شامل کیا، وللمؤمنین، اور مومنین کے ساتھ وا کا الفاظ ہے، یعنی والدین کو اور مومنین کو انہوں نے جو ہے یہاں سے علیحدہ کیا ہے اپنی دعا میں، یعنی مومن کو اور والدین کو، اور والدین سے مراد والد ہے، تو انہوں نے یہاں پر والد کو اور مومنین کو جو ہے وہ الگ کیا ہے، ورنہ یہاں پہ وا کا جو ہے وہ صیغہ نہیں ہوتا، یہاں پر وا کا الفاظ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے تشریحات جو ہے نا وہ بہت زیادہ موجود ہے، میں بھی وہ خود تشریحات کھولنا نہیں چاہ رہا، فقط میں جو ہے یہاں پر بابا حنظائی کی غلطی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر یہ بزرگ ہوتے نا، امام کی طرف سے دائی ہوتے، تو ان سے ایسی غلطی نہیں ہوتی تقریباً، کہ ترجمہ ہوا ہے باپ کا، یہ لکھ رہے ہیں والد، والد سے ہوتی ہے ولادت، ٹھیک ہے بابا جی۔ تو آپ کو بولنا چاہیے تھا جو سیدنا جعفر بن منصور نے لکھ دیا ابی کا ترجمہ، آپ بھی وہی لکھتے تھے، باپ لکھتے تھے نا، آپ کو کیا مسئلہ، آپ نے لکھ دیا والد، اور تشریح کرنی پھر قرآن کی زیادہ، کہ قرآن میں جو ہے نا وہ والد آیا ہے تو یہ باپ نہیں ہے، تو آپ دو الفاظ کیوں استعمال کریں، یعنی آپ کو جو ہے نا یہ قصہ سمجھ نہیں آیا۔ تو بہرحال میں اس کی نیٹی گریٹیز میں نہیں جا رہا، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کہیں زیادہ جو ہے نا وہ معاملات کو جو ہے وہ خراب کیا، اور ہمارا جو شیعہ اسماعیلیہ کا جو ہے وہ نصیری گروہ سے خانہ حکمت سے جو ہے وہ ایک اختلاف ہے، جس وجہ سے جو ہے ان کو شیعہ اسماعیلیہ کونسلات نے بین کیا، اور ان کو جو ہے وہ مذہبی دہشت گردی کے نام سے جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ان کو ان پہ دفعات لگا کر ان کو جو ہے وہ بند کرایا، پھر یہ بھاگ گئے چائنا وائنا کہیں بھاگے، پھر یہ اور جو ہے پھر یہ ان کی جو دیت ہے وہ یو ایس وغیرہ میں کہیں ہوئی، یہاں پہ نہیں ہوئی، پھر یہ بھاگ گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ تمام معاملات ہوئے۔ تو بہرحال یہ تمام چیزیں ہیں۔